جیسے کہتی ہوں ہمارا لہجہ ہماری زبان بہت میٹر کرتی ہے. جب ہم کسی سے سوال کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کون سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, کس زبان میں, کس لہجے میں کون سی بات رکھ رہے ہیں, تو پھر اس کا جواب بھی اسی طرح سے آتا ہے. لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم اپنے لہجے میں, اپنے لفظ میں کچھ ایسے انداز استعمال کر جاتے ہیں, پھر جواب اگر ہمیں اس طرح سے آتا ہے تو برداشت نہیں ہو پاتا. زبان کتنی اہم ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت سارے بچوں کو اردو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتی ہے. ان کو الف بے پے کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لفظ ٹھیک سے نہیں آتے ہیں, املا ٹھیک سے نہیں کر پاتے ہیں. یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اگر ہم ماڈرن ایج میں آگے جا رہے ہیں تو ہم انگلش پہ جو ہماری انٹرنیشنل لینگویج ہے اس کا بھی سیکھنا ضروری ہے, لیکن جو ہماری زبان ہے اردو, جس کو ہم پیچھے کرتے جا رہے ہیں. اس حوالے سے کچھ لوگ اس طرح سے ہیں جو اس پر بہت بہترین کام کر رہے ہیں, اردو زبان کو آگے لے کر چل رہے ہیں اور اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اسٹوڈیو میں ڈاکٹر نورین کھوکھر صاحبہ, جو کہ چیئر پرسن ہے اردو ڈپارٹمنٹ ایف سی کالج یونیورسٹی, اور 20 ایئرز سے زائد ہو گئے ہیں ان کو تدریسی فرائض سر انجام دے رہی ہیں. ریسرچر ہیں, بہترین نکات شاعرہ, فکشن رائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین ڈرامہ رائٹر بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے, بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ. بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میں ایف سی کالج یونیورسٹی اور شعبہ اردو کی جانب سے لاہور رنگ کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں مدعو کیا اور یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اردو کے حوالے سے اپنی خدمات کا ذکر کر سکیں اور اردو کے حوالے سے جو ہمارے منصوبے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں, تاکہ اردو زبان جو ہماری نہ صرف شناخت ہے بلکہ یہ ایک مضبوط رابطے کی زبان ہے, اس کے حوالے سے ہمیں یہ گفتگو کرنے کا موقع ملا. اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری جو رونق بخشی ہے ہمارے سیٹ کو آ کر یہاں پہ. اچھا, ہم دیکھتے ہیں جو بھی جس شعبے سے بھی جس کا تعلق ہوتا ہے وہ اس چیز پر فوکس کرتا ہے. جیسے آپ کسی سے بات کر رہی ہوتی ہیں تو آپ اردو کی استاد ہیں اور اتنی دیر سے آپ اس کو لے کر چل رہی ہیں, تو آج کل کے جب بچوں سے آپ بات کر رہی ہوتی ہیں یا جب ان کی آپ املا دیکھتی ہیں یا ان کی غلطیاں دیکھتی ہیں بولنے میں, لہجے میں, کیسا فیل کرتی ہیں آپ؟ کیونکہ وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اردو زبان کتنا پیچھے رہتی جا رہی ہے, ہمارے والدین یا اساتذہ اس پر کتنا مزید کام کر رہے ہیں. اچھا, اردو زبان کی حوالے سے میں تو اس قدر مایوس نہیں ہوں. جیسے بطور ایک یونیورسٹی پروفیسر کے ہمیں اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آج کی جنریشن کیسی ہے یا طلباء کا اردو کی طرف رجحان کیسا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ نئے نئے چیلنجز سامنے آتے جا رہے ہیں انگریزی زبان کی وجہ سے اور بہت سی علاقائی زبانوں کی ترویج کی وجہ سے اردو زبان کو وہ اہمیت نہیں ملتی, لیکن اس کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں تو اردو کی طرف جو سوشل میڈیا اردو پہ کام کر رہا ہے, یا ٹک ٹاکرز نے بھی شاعری شروع کر دی جو کہ وہ کبھی درست نہیں بھی ہے, اور اس پر ہم بطور استاد جیسے کہ آپ نے بات کی کہ ہم کیسا محسوس کرتے ہیں, یہاں تک کہ معذرت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں میڈیا اور سوشل میڈیا پہ بھی تلفظ کی بہت زیادہ خرابیاں ہیں, اور اس کے علاوہ املا کی تو ہے ہی ہیں. لیکن اس کے باوجود آج کا طالب علم اردو پڑھنا چاہتا ہے, اردو میں اپنی سوچ کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے, اور سوشل میڈیا نے اردو کو بڑھاوا دیا ہے. اردو کے حوالے سے سبھی اسٹوڈنٹس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ جذبہ موجود ہوتا ہے کہ یہ ہماری قومی زبان ہے, ہماری پہچان ہے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ ہم سب کو مل کر, یہ کسی ایک ادارے یا ایک شعبے کی حد تک نہیں, ہم سب کو مل کر اس پر کام کرنا چاہیے. ہمیں اسے سیکھنا چاہیے, اسے شرمانا نہیں چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری روٹس اس سے ہیں, ہماری تہذیب اس سے ہے, ہمارا مشن اس سے ہے, تو یہی ہماری کاوشیں ہیں. اچھا, دیکھتے ہیں جتنے بھی اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آتے ہوں گے اردو زبان کی اگر ہم بات کریں, سوائے کہا جاتا ہے ٹیچنگ کے علاوہ کسی اور شعبے میں اس طرح سے کریئر جو ہے وہ آگے لے کر نہیں چل پاتے ہیں, تو صرف پیشن کے طور پر یا جن کو اردو سے محبت ہوتی ہے یا جن کے کسی نہ کسی طرح سے بیک گراؤنڈ پہ موجود ہوتے ہیں وہی اسٹوڈنٹس اس میں آ رہے ہیں. تو آپ کے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو اردو کا انتخاب کرتے ہیں, ان کا پیچھے موٹیو یا مشن ہمیشہ سے کیا رہا ہے؟ کیوں اردو زبان میں وہ ماسٹرز یا پھر مزید پڑھائی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا, اردو زبان خاص طور پہ یہاں پر میں ایف سی کالج یونیورسٹی شعبہ اردو کے حوالے سے بات کروں گی اور ایف سی کالج یونیورسٹی کی پالیسیز کو آپ کے سامنے لاؤں گی کہ یہ ایک واحد یونیورسٹی ہے جہاں بی ایس آنرز کی سطح پر اردو ایک لازمی مضمون ہے, اور لازمی ہے. جہاں لبرل آرٹ ایجوکیشن پڑھائی جا رہی ہے وہاں ہر ڈسپلن کے بچے اردو میں آتے ہیں, ہمارا سب کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی اخلاق کی بات ہوتی ہے تو اردو زبان یا اردو سبجیکٹ کے استاد کی بات ہوتی ہے. تو ہمارا مشن ہی سویلائز سٹیزن شپ ہے.
ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف ہم زبان پر کام کریں بلکہ اخلاق اور رویے پہ بھی کام کریں. تو جب ایک اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو پھر وہ اتنا سیکھ کر جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیولائز سٹیزن بنے. سیولائز سٹیزن سے میری مراد یہ ہے اور اخلاق میں بھی کون سی چیزیں آتی ہیں وہ بھی اگر آپ بتا دیں. ہاں جی بالکل, مہذب شہری میری اس سے مراد ہے, کیونکہ بطور استاد, بطور اسکالر اور ایک سمپل عام شہری ہونے کے ناطے سے میں نے ہمیشہ اس چیز کو مس کیا کہ ہم پڑھ لکھ جاتے ہیں, ہمارے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں, لیکن بنیادی جو اخلاقی رویے ہیں وہ ہمارے اندر نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے سوسائٹی سفر کرتی ہے. تو ہم اردو زبان میں نہ صرف ان کو, جیسے کہ اگر میں کمپلسری کورس کا میں نے ذکر کیا کہ شعبہ اردو میں پڑھایا جاتا ہے ایف سی کالج یونیورسٹی میں اور یہ ایک لازمی سبجیکٹ ہے, تو وہاں میں اس بات کا ذکر ضرور کروں گی کہ اس کے کانٹینٹس کیا ہیں. اس کے کانٹینٹس میں ابلاغ ہے, اردو زبان کی اہمیت ہے. امریکن ٹیم کے ساتھ ہم نے 2005 میں اس کو ڈیزائن کیا تھا. اس میں سانپ کے علاقے, اس وقت ہمیں لگتا تھا کہ یہ تو ہمارے سٹینڈرڈز میں, ہمارے نظام تعلیم میں تیسری, چوتھی, پانچویں جماعت میں یہ پڑھایا جاتا ہے, سانپ کے علاقے, روزمرہ محاورہ. ہاں جی یہ, لیکن اس کے ساتھ ہی فوراً ہم جمپ کرتے ہیں صحافتی اردو پر, ادبی اردو پر, خبر نویسی پر, اشتہار سازی پہ, کہانی کی ڈرامائی تشکیل پہ. تو یہ اس طرح سے اس میں اس طرح موضوعات کو لایا گیا ہے کہ جو بھی شاگرد آتے ہیں بڑی دلچسپی سے اس کو پڑھتے ہیں. پھر ایم فل کی سطح پر ایف سی کالج یونیورسٹی شعبہ اردو میں بہت مختلف طرح کے اور منفرد طرح کے مضامین ہم نے رکھے ہیں جو میرے خیال کے مطابق کسی اور یونیورسٹی میں نہیں ہے. مثال کے طور پر اقلیتوں کے ادب پر میں بات کروں گی. اقلیتوں کے ادب کا ہمارا ایک بالکل لازمی کورس ہے جسے اسٹوڈنٹس رکھتے ہیں. اس کے علاوہ تخلیقی ادب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری سوسائٹیز بھی ہیں. اردو سوسائٹی ہیں آنرز کی سطح پر, اور بزم اردو ہے. ان میں کیا چیزیں, کون سی ایسی کمپینز کی جاتی ہیں, ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جاتا ہے, کس طرح سے ڈیبیٹ کی جاتی ہے, کیا کیا جاتا ہے؟ ہم مشاعروں کا انعقاد کرواتے ہیں, سیمینارز کرواتے ہیں, ریسرچ سیمینارز کرواتے ہیں. اب مشاعرہ یا کتاب میلہ یا اس طرح کے سیمینارز جو ہیں یہ ایک نئی سوچ کو جنم دیتے ہیں, میل ملاپ کو جنم دیتے ہیں. یہ جو مشاعرے ہیں اس میں مختلف ڈسپلن کے لوگ آتے ہیں, مختلف جگہوں سے لوگ آتے ہیں, آپس میں میل ملاپ بڑھتا ہے, ادبی فضا جنم لیتی ہے جس سے ماحول بہتر ہوتا ہے. تو ہم, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ویکلی کنورسیشنز, مکالمے کی بات بھی کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارا ڈپارٹمنٹ ہر طرح سے یہ کنٹریبیوشن کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم اس سوسائٹی کو مثبت سوچ دے سکیں, اس سوسائٹی میں مہذب شہری زیادہ سے زیادہ ہو سکیں. اور اس میں ہم دن رات کوششیں ہیں, ہماری پالیسیز ہیں بہت سی, جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہمارے ڈسپلن میں ایسے کورسز ہیں, پھر ہمارے مشاعرے ہیں, ہمارے ویکلی سیمینارز ہیں. اس کے علاوہ ریسرچ ورک ہے, اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے موضوعات ہوں جس سے اردو ادب میں اضافہ ہو سکے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں ایم فل کی سطح پہ کہ مختلف طرح کے ایسے پروگرام ارینج کیے جائیں جو اسٹوڈنٹس کے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق کو بھی بہتر کر سکیں. بالکل اس طرح سے. اچھا, چند دن پہلے میں بھی اپنے پروگرام میں یہ ذکر کر رہی تھی کہ جو ہماری اردو اسلامیات یا پاک سٹڈیز کی ٹیچر ہوتی تھیں وہ ہمیں ہمیشہ سے یاد رہی ہیں, کیونکہ وہ بہت پولائٹ, شائستگی کیا ہوتی ہے, مینرز کیا ہوتے ہیں, لڑکیوں کو کیسے بیٹھنا چاہیے, وہ آداب لے کر نا ہمیں اس پر ایک بڑا لمبا ایسے لیکچر دیتی تھیں اپنے موضوع کے ساتھ ساتھ نا. تو وہ ہمیشہ یاد رہی ہیں, ان کی جو باتیں جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے, کیونکہ وہ ہمیں بتاتی ہیں, جیسے آپ نے کہا نا, اخلاقیات پہ بہت فوکس کرتی ہیں وہ. کہ جب اکثر ہم دیکھتے ہیں جب کوئی اردو میں بات کر رہا ہوتا ہے نا, تو مجھے لگتا ہے کہ جب کوئی اردو میں بہت پیار سے بات کر رہا ہوتا ہے نا, اس کا لہجہ, اس کی باڈی لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہے بالکل. تو ایسے کیسے محسوس کرتی ہیں جب کسی کو بہت اچھی اردو میں بات کرتا ہوا دیکھتی ہیں, یا پھر اس کی باڈی لینگویج دیکھتی ہیں کہ بڑے سلیقے کے ساتھ, طریقے کے ساتھ جب بچیاں بول رہی ہوتی ہیں نا, بہت خوبصورت لگتا ہے. جی, ہمارا مشن بھی یہی ہے. ظاہر اردو ہمارا مضمون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم شائستگی کی بات کرتے ہیں, کرینے کی بات کرتے ہیں, تہذیب کی بات کرتے ہیں اور مٹھاس کی بات کرتے ہیں جو اردو زبان کا خاصہ ہے. اور اردو میں اکثر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی کہتی ہوں کہ جب آپ اردو ڈپارٹمنٹ کو آپ نے جوائن کیا اور خاص طور پہ ایم فل میں آپ اسپیشلائزیشن کے لیے اس میں آ گئے ہیں, تو پھر آپ کے رویے میں اردو پن ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے اردو کا نام ہی تہذیب ہے, شائستگی ہے, کرینہ ہے.
تو یہ ساری چیزیں، یہ حسن جو ہیں، یہ اگر کردار میں بھی نظر آئے تو اور بہت بھلا معلوم لگتا ہے. اچھا میم، دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ خود بھی رائٹر ہیں، پی ٹی وی کے جتنے بھی پرانے ڈراماز ہیں، اکثر ایک پیج ہے، میں بتاتی ہوں، ان کو فالو کرتی ہوں، پرانے لوگوں کی باتیں کر کے اس طرح سے ایک پیج ہے جہاں پہ جتنے بھی پرانے پی ٹی وی کے ڈراماز ہیں ان کے کلپس جو ہیں وہ وہاں پہ لگائے جاتے ہیں. اتنی خوبصورت اردو وہاں پہ بولی جاتی ہے، ہر ڈائیلاگ میں اتنا بہترین پیغام دیا جاتا ہے زندگی کے حوالے سے. آج کل کی جو ہماری ڈرامہ انڈسٹری، ہم دیکھتے ہیں خے اور کھے، اس میں ایک فرق نہیں نظر آتا، حالانکہ ہم اردو کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ڈراماز جو ہے وہ انٹرنیشنلی دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری ہی اردو کا تلفظ جب ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ اکثر دیکھتے ہیں ڈراماز انڈسٹری میں جو بہت بڑی اداکارہ بھی ہیں وہ بھی اس طرح سے کچھ چیزوں میں غلطی کر جاتی ہیں. جی بالکل ایسا ہوتا ہے، اور ہمیں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے. ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں اس میں، ٹیلی ویژن میں جاتے ہیں، مختلف چینلز پر کام کرتے ہیں، ایز پروڈیوسر بھی کرتے ہیں، ایز ایکٹر بھی کرتے ہیں، ہوسٹ بھی کرتے ہیں، اور سم ٹائمز وہ کہتے ہیں کہ میم ہمارا پروگرام سنیے گا، تو یا کوئی تلفظ کی بات ہو تو وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں. تو وہ غلط تلفظ سن کے جو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہی ہے جیسے چاول کھاتے کھاتے منہ میں کنکر آ جائے تو جو بدمزگی ہوتی ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ہمیں مل کے کام کرنا ہوگا. کون سا ایسا تلفظ ہے جو آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ زبان زد عام ہو چکا ہے اور سب وہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں جیسے سب کی زبان پر وہ ایک لفظ چڑھ گیا ہوگا؟ جیسے کہ جب میں نے 13 سال ڈرامیٹکس کیا، ایف سی کالج میں تھیٹر کیا، تو اس میں جب میں نے سنڈریلا پلے کیا، انگلش پلے کیا، تو اس میں تھا کہ ایک سمپل انگلش ایکسنٹ چاہیے. بہت سارے آڈیشنز کیے اور مینٹلی پریپیئر بھی تھے. پھر ہیر رانجھا کیا، ہیر رانجھا کے لیے پنجابی ایکسنٹ چاہیے تھا. پھر 90 منٹ کا ایک پلے کیا، کہیں دیر نہ ہو جائے، بڑا اچھا اس کا سبجیکٹ تھا، اور اس میں ہمیں یونیورسٹی لائف میں اسٹوڈنٹس کا عام ایکسنٹ چاہیے تھا. اس کے سب سے زیادہ آڈیشنز ہوئے کیونکہ عام یونیورسٹی میں کرا تھا. ٹھیک ہے، پورا لفظ نہیں ادا کرتے نا. میں کسی ایک سینئر ایکٹر کا یہ سن رہی تھی انٹرویو، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اردو زبان کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بولا تھا، میں نے کہا تھا. تو اس طرح کی بے شمار غلطیاں ہیں. اور یہ نیون سائن بورڈز پہ جو پنچ لائنز لکھی ہوتی ہیں، جو ٹیگس لگے ہوتے ہیں، ان پر بھی اردو کا جب وہ بناتے ہی ہیں، کچھ اس پر کام کرتے ہیں، تو وہ صحیح طرح سے اس کو تلفظ نہیں لیتے یا صحیح طرح سے اس کو ادائیگی ان میں مشکل ہوتی ہے. تو اس پر یہ جو ایک جہاں میں بتا رہی ہوں کہ اردو کے حوالے سے ہم بہت زیادہ یہ کاوشیں کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اردو میں ایک دفعہ پھر اس رجحان میں اضافہ ہوا ہے، وہاں میں یہ کہوں گی کہ دراصل ہماری اپنی کوئی کمپلیکس ہے اور ہم اس کو آن نہیں کرتے اردو کو. یہ ایک طرح کا سٹیٹس سمبل بھی ہے کہ مجھے اردو نہیں آتی. ہاں نہیں، I don't like اردو. یہاں پھر ہم بات ہی ایسے کرتے ہیں کہ جیسے لگے کہ اردو سمجھ نہیں آتی ہے. تو اردو میں ہمیں اپنی نئی نسل کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے کہ یہ ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے. اگر زبان زندہ رہے تو قومیں زندہ رہتی ہیں. بالکل. اور اگر زبان مر جائے تو قوم بھی. آپ نے جتنی آپ تاریخ پڑھیں کہ جب بھی کسی قوم کا زوال آیا ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان کا آیا، اور اس کے بعد وہ قوم باقی نہیں رہی. ہوتا ہے نا، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. ہم ان کی سیکھتے سیکھتے اپنی شناخت بھی کہیں پیچھے چھوڑتے آ رہے ہیں. ہاں جی بالکل، سیکھنی چاہیے انگریزی زبان، وہ ہماری ضرورت بھی ہے، اس میں ہنرمند ہونا چاہیے، لیکن اپنی زبان سے بھی آپ کا رابطہ مسلسل رہنا چاہیے. بالکل اس طرح سے. اچھا دیکھتے ہیں ہم بہت ساری چیزوں میں، ہم گھروں میں اگر بات کریں، کھانا بناتے ہوئے بہت ساری چیزیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کو ہم پکانا کہہ دیتے ہیں. روٹی پکا رہے ہیں، روٹی سیکنا، یا پھر کھانا بنانا یا کھانا پکانا، ان سب چیزوں کو ہم ایک ہی لینگویج بیریئر میں لے کر آ گئے ہیں. تو آپ کے پاس جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ آتی ہوگی تو آ کر کوئی نہ کوئی چیز بات کر رہی ہوگی، تو آپ اس کی مسٹیکس کس طرح سے نکالتی ہیں؟ جیسے کوئی آپ کے پاس آ کر کہہ رہا ہے کہ میری اسائنمنٹ مکمل ہو چکی ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں مجھے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ جی مسلسل یہ عمل درس و تدریس میں جاری رہتا ہے. ہم جب ان کی کلاس لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہوئے انگلش میڈیم سے بھی آتے ہیں، اردو میڈیم کے تو بہت کم بچے پہنچ پاتے ہیں، تو وہ ان کے تلفظ پہ کلاس میں ساتھ ساتھ کام ہوتا چلا جاتا ہے. اسائنمنٹس ہم دیتے ہیں، ہم گھر کے لیے ہوم ورک بھی دیتے ہیں، تو یہ سارا کام ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. غلطیوں کی نشاندہی ہوتی ہے، اور اسٹوڈنٹس کو بنیادی طور پر مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے علم میں اضافہ کیا جائے، ان کو سکھایا جائے، ان کو بول چال کا طریقہ سکھایا جائے، ان کو لکھنا سکھایا جائے. گو کہ یونیورسٹی کی میں پروفیسر ہوں،
یہاں ہم املا پر تو اتنا کام نہیں کر پاتے، لیکن ہم کانسیپٹس پہ بات کرتے ہیں. ہم پھر بھی اردو 101 میں کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹ کے مددگار کے طور پر یا رہنما کے طور پر اس کی زبان درست کرنے کی طرف کرتے ہیں خیال. اچھا، جیسے میرے جیسے عام لوگ ہیں جو اردو کو اپنی بہتر کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ ان کو کیا ٹپس جو ہیں وہ فالو کرنی چاہیے؟ اردو زبان پہ مطالعہ ہونا چاہیے. کتاب کے ساتھ رشتہ ٹوٹ گیا ہے. اب کتابیں بھی زیادہ تر نیٹ پہ ہی پڑھی جاتی ہیں اور آن لائن ہی انہیں پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک حد تک تو اس پر آپ کر سکتے ہو. آپ کو پتہ ہے اب نئے نئے ٹیکنالوجی آ گئی، ٹولز آ گئے جس میں ہم اس پر بات کیے بغیر یا اس کو یوز کیے بغیر نہیں رہتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے تلفظ پہ کام کرنا چاہیے. ہمیں اساتذہ کے ساتھ، جیسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ زیادہ تر اساتذہ کی بات سنا کرتے تھے جب وہ بولا کرتے تھے، اور اس طرح سنتے سنتے ہمارا تلفظ بھی درست و بہتر ہو گیا. جیسے ابھی آپ بات کریے، بہت ساری چیزیں میں نے آپ سے نوٹس کی ہیں اور سیکھی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. تو یہ ہماری خاص طور پر میں اپنے طلباء سے کہتی ہوں کہ جب کلاس روم میں ایک استاد پڑھا رہا ہوتا ہے یا روسٹرم پہ کھڑا ہوتا ہے، تب اس کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں وہ غور طلب ہوتے ہیں. آپ کو سیکھنا چاہیے، آپ کو اسے بولتے ہوئے دیکھنا چاہیے، کیونکہ استاد کی بھی یہ ذمہ داری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ طالب علم کی بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو سنے اور سیکھنے کی حد تک اس پر عمل کرے، اسے لکھے، اور پریکٹس سے، مشق سے یہ عمل پھر کامیاب ہو جاتا ہے. بالکل اس طرح سے ہے. میم، آپ خود بھی شاعرہ ہیں تو ہمیں کچھ سنائیں گی؟ ہاں جی، ضرور سناؤں گی میں آپ کو. آپ کا ایک سوال رہ گیا، آپ نے اخلاق پر بات کی تھی کہ اخلاق سے کیا مراد ہے. تو میں نے بارہا یہ ذکر کیا کہ ہم طلباء کے اخلاق، زبان، ادب، رویے پر بات کرتے ہیں، اور ایک شاندار روایت ہے ایف سی کالج یونیورسٹی کی. ایک تاریخ ہے، ثقافت ہے، تہذیب ہے. تو اخلاق سے میں نے اخلاقیات پر اشفاق احمد کے حوالے سے کام بھی کیا ہوا ہے. تو اول میں سمجھتی تھی کہ اخلاق سے مراد یہ ہے کہ کوئی اچھا ہے تو اس کا اخلاق اچھا ہے، کوئی برا ہے تو اس کا اخلاق برا ہے. جبکہ جب میں نے اس پر کام کیا، ریسرچ کی، تو مجھ پر یہ بھید کھلا. میں نے تمام ادیان کا کم و بیش مطالعہ کیا اور تمام علوم کا بھی مطالعہ کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کھرے اور کھوٹے میں، اچھے اور برے میں، خیر اور شر میں، نیکی اور بدی میں تمیز کرنا. یعنی جس کی وجہ سے ہم جو کہتے ہیں کہ حضرت انسان اشرف المخلوقات کے درجے پر ہیں، اور ان کا درجہ ہر ایک اس میں سے بنی نوع انسان ہر مخلوق سے بہتر ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے، اسے خدا نے صفت عطا کی، امتیاز کی. تو اخلاق سے مراد یہ ہے کہ امتیاز کرنا آ جائے. ہم معاشرے میں اس چیز کو مس کرتے ہیں. جہاں معاشرے میں ہم اس چیز کو مس کرتے ہیں کہ وہ اقدار نہیں رہیں، وہ روایات نہیں رہیں، اور جیسے کہ ہم اکثر دوران گفتگو بھی، یہ اشفاق احمد بھی یہ کہتے ہیں اور میں اس کو بالکل سیکنڈ کرتی ہوں کہ دوران گفتگو ہم اکثر اس لیے بات نہیں سن رہے ہوتے کہ ہم سن رہے ہیں، ہم اس لیے سن رہے ہیں کہ ہم نے جواب کیا دینا، ہاں نیکسٹ کیا آنسر ہے. تو وہ جو سننا، وہ جو لسنر ہونے کی بات تھی، وہ ہم اب اچھے لسنر نہیں رہے. تو معاشرے میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں سننا چاہیے. یہ بہت ایک اچھی بات آپ نے مجھے سکھائی ہے آج، اور میں اس پر ضرور کام کروں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ. اور آپ کچھ سنا سکیں گی؟ ہاں جی، میں اپنے یونیورسٹی کا ہمارا موٹو ہے بائی لوز آف ون اینڈ ادر، نظم ہے، وہ میں سناتی ہوں آپ کو. بالکل اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی پرانے ٹیچرز، جب کوئی بھی ہمارے پاس آتا ہے تو اتنا اچھا لگتا ہے نا ان سے مل کر. تو ایسے لگتا ہے کہ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، واپس وہ اسٹوڈنٹ کے راہ میں چلے جاتے ہیں. جی بالکل. جی میم. آؤ اس گھر کے شب و روز منور کر دیں، آؤ اس گھر کے شب و روز منور کر دیں، علم کے دھارے سے ہر دل کو سمندر کر دیں. بہت خوب. لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو سنبھالا دے دیں، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو سنبھالا دے دیں، بے نشان رستوں کو منزل کا حوالہ دے دیں. ایسا ماحول بنائیں کہ جہاں دور تلک، ایسا ماحول بنائیں کہ جہاں دور تلک ظلمت شب کی کسی رت کا کوئی جال نہ ہو. دل کا آئینہ کسی طرح سے میلا نہ لگے، دل کا آئینہ کسی طرح سے میلا نہ لگے، اس میں نفرت کا کدورت کا کوئی بال نہ ہو. بہت زبردست. درد کی رات کٹے امن کا سورج چمکے، درد کی رات کٹے امن کا سورج چمکے، ہو اصول اپنا جہاں جاؤ محبت بانٹو.
बहुत दर्द बेहतरीन। की रात कटे, अमन का सूरज चमके, गुल मोहब्बत के खिले, प्यार की खुशबू फैले। बहुत बहुत ज़बरदस्त। हो असूल अपना जहाँ जाओ, मोहब्बत बांटो, और इसी जज्बे से खिदमत हो हमारा मोटो। बाय लव सब वन अनदर। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत पैगामात हैं जो आपने एक नज़्म की सूरत में देने की कोशिश की है। मैम बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बहुत मुलाकात करके। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत रियली शुक्रिया नाइस टू आपका। मीट यू। Thank थैंक यू you. सो मच। Thank you. और इसी के साथ ही आपको ये बाद में जाकर एहसास होगा, जितने भी आपके असातिज़ा हैं ना कहीं आप उनको मिस लाजमी करेंगे। और मैं भी उन टीचर्स को मिस करती हूँ जिन्होंने मुझे तामीर करने में, जिन्होंने मेरी बेहतरी में अपना किरदार अदा किया है।